اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا بہت انتہائی مین ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں نے سننا ضرور ہے۔ وہ ٹاپک ہے کہ الیکشن کے بعد PTI کے لوگوں نے جو اتنے موقع ملے اسے ضائع کر دیے۔ وہ تفصیلات کے ساتھ بتائیں۔ آپ نیچے کامنٹ میں لکھیں کہ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے تاکہ معلوم ہو، اور اگر آپ کی رائے کیا ہے آپ نیچے کامنٹ میں مکمل رائے لکھیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ کی رائے کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ PTI کو بہت بڑا یہ موقع ملا تھا۔ وہ موقع تھا راول پنڈی کمشنر کا، جو اس نے بیان دیا کہ 11 سیٹاں PTI کو یہاں 70 ہزار کی لیڈ سے ہرائی گئی، اور ساتھ انوار الحق کاکڑ جو نگران وزیر اعظم ہے اس کا بھی بیان آیا، اس کو ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس نے الزام لگایا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب ملے ہوئے ہیں، اور PTI اگر تھوڑی سی بھی اس وقت شرم کر لیتی اور تھوڑے سے رہنما روزانہ کی بنا پر پریس کانفرنس ہر پلیٹ فارم پر ہر جگہ پر آواز اٹھاتے تو ضرور PTI کو اپنا مینڈیٹ مل جاتا۔ لیکن افسوس کہ PTI کی لیگل ٹیم، PTI کی جو بال لیڈرشپ ہے، ان نے صرف اپنے اقتدار کی اور سیٹیں ملنے کے بعد عمران خان کو کہا آپ جائیں، ہم آپ کے نظریے پر نہیں کھڑے ہوتے۔ آپ کی اس میں کیا رائے؟ دیکھیے، اب کہتے سپریم کو روزانہ پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ قاضی فیض عیسیٰ کو ہٹا کر اور ججوں کا کہتے، اور جج جو ہوتے قاضی فیض، یہ کیا ہوا؟ پروگرام جاری رہا یا ختم؟ اس کے بعد PTI بھول گئی۔ یہ بہت بڑا موقع تھا PTI کے پاس کمشنر راول پنڈی کا، لیکن افسوس راول پنڈی کمشنر کے بیان کے بعد PTI خاموش ہو گئی اور PTI کے بعد اس کو بھول گئی۔ اور انوار الحق کاکڑ نے جب یہ بیان دیا تو اس وقت انہوں نے کھلبلی مچا دینی تھی، لیکن PTI کے رہنماؤں نے یہاں بھی سستی کا مظاہرہ کیا۔ اگر یہ نون لیگ کو مل جاتا موقع تو اطاعت تارڑ، مریم نواز، مریم اورنگزیب، نون لیگ کا پیدا ہوا بچہ بھی پریس کانفرنس کرتا اور اس میں PTI اور ججوں عدالتوں کو رگڑ کے رکھ دیتے۔ لیکن افسوس کہ PTI نے یہ دونوں کمشنر اور انوار الحق کاکڑ کا موقع ضائع کیا، اور اس کے بعد PTI خاموشی، نہ کوئی پریس کانفرنس، نہ انٹرنیشنل پر، نہ کسی عدالت فارم، نہ کسی فارم پر یہ آواز اٹھائی، اور پلیٹ فارم پر یہ بات صرف گئی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ دوسرا جو سب سے بہت بڑا، عمران خان کے کیسوں پہ جب نیب نے یہ اعتراض کیا کہ ہم ٹرائل غلط ہوئے، اس کے بعد PTI عدالتوں پر چڑھ جاتی اور عدالتوں کو ایسا رگڑا لگاتی کہ دنیا کی تاریخ میں عدالتی نظام یاد رکھتا کہ کسی شخص کے خلاف فیصلہ دینے پر ہم نے غلط دیا۔ لیکن افسوس یہاں بھی PTI کی ٹیم سوتی رہی، اور اس کے باوجود PTI نے کچھ نہ کیا، اور PTI نے اس کے بعد خاموشی سے رہی اور کچھ ایسے کام نہ کر سکی، اور یہ بھی PTI کے ہاتھ سے گیا۔ نیب نے جو بیان دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل غلط ہوا، جو پہلی سماعت پر ضمانت کی عمران خان کی مخالفت تھی، وہ بھی گیا۔ اور دوسرا یہ بہت بڑا موقع تھا، PTI نے اس کو بھی ضائع کر دیا۔ تیسرا جو انتہائی اہم تھا، جو سکنڈل تھا، گندم سکنڈل، روزانہ کی بنیاد پر جو کسانوں، مزدوروں، زمینداروں کے جو کاشت کرتے ہیں فصل گندم، اس سکنڈل ہے، اس پر PTI نیب کو، FIA کو، انٹرنیشنل، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، ہر عدالت کے پلیٹ فارم پر جاتی اور آواز اٹھاتی، انٹرنیشنل کورٹ چلی جاتی، دیگر ادارے پریس کانفرنس کرتے، محسن نقوی کاکڑ کے خلاف کچھ بھی نہیں کہ یہاں نے PTI نے جو ان کو ہاتھ میں موقع ملا اسے بھی جانے دیا، اور یہاں PTI کو بہت بڑا نقصان ہو اور یہ موقع بھی ہاتھ سے گوا دیا۔ اور دوسرا 26 نومبر پر آتے ہیں، یہاں PTI کے ساتھ ظلم ستم ہوئے، اور PTI کے ساتھ جو ظلم ستم ہوا، انٹرنیشنل میڈیا، وائسز امریکہ، الجزیرہ، گلف، برطانیہ، یورپ، امریکہ، ہر
میڈیا کے پلیٹ فارم، لوکل صحافی، پاکستان کے موجودہ صحافی جو اس وقت موجود تھے سب، مطیع اللہ جان، اسد علی طور، ہر صحافی یہ بیان کہہ رہا تھا کہ قتل عام ہوا ہے، لیکن افسوس پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہاں بھی خاموش رہی اور عمران خان کے کہنے کے باوجود نہ عدالتوں کی طرف سے رجوع کیا گیا، نہ انٹرویو، نہ لاپتہ افرادوں کی کچھ لسٹ جاری کی گئی۔ عمران خان کہتا ہے لیکن باہر آ کر یہ سب بھول جاتے ہیں، اور عمران خان کہتا ہے دوسرا، ملٹری ان کو چاہیے تھا کہ آپ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ، اقوام متحدہ، دیگر اداروں کو لکھتے، لیکن افسوس ہے یہاں بھی پی ٹی آئی نے اپنا موقع اور موضوع گنوا دیا۔ ایسا کون ہے؟ دیکھیے شیر افضل مروت صاحب، عمر ایوب، شبلی فرا، بیرسٹر گور علی، سلمان اکرم راجہ، کتنے لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ انہوں نے یہ وقت اور پریس کاؤنسل نہیں کی۔ اتنے سکنڈل اگر نون لیگ کے پاس ایک آتا تو وہ اگر کس کی حکومتوں سے جینا حرام کر دیتی، لیکن پی ٹی آئی عمران خان کے قید ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے جو کچھ نہیں، عمران خان صاحب نے تو یہی تک کہا کہ مجھے ایک پیغام ملا تھا تو میں نواز شریف کو گھر چھوڑ کر آیا تھا، تمہارے پاس تو موقع ہی موقع، تم لوگ سوائے باتوں کے، سوائے میڈیا ٹاکوں کے کچھ نہیں کرتے، جب عدالت جانے تو لیٹ جاتے ہیں اور 26 ترمیمی بعد میں چیلنج کی، لیکن اس پر ہمارا وہی ہے، دیر ہے درست ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس کتنے موقع، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کتنے موقع آپ القاعدہ ٹرسٹ کیس پر جو صحافی جو نون لیگ کے ٹاؤٹ سمجھے تھے ان کے ٹویٹ اس کے بعد عدالتی نظام پر چڑھ جاتے اور روزانہ پریس کانفرنس کرتے کہ صحافیوں کو پتہ، عدالتی نظام کو نہیں پتہ، پھر جج پر تنقید اور نشتر چلاتے، لیکن افسوس ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو میڈیا پر بیٹھتے ہیں، جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، اور جو لیگل ٹیم ہے یہاں افسوس ہے انہوں نے کچھ اقدام نہیں اٹھائے، یہاں بھی پی ٹی آئی نے یہ بھی موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ اب دیکھیے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ہمیشہ اور جو عمران ہوں گے یا عمران خان رہائی ہوں گے، اور دوسرا عمران خان کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس مقرر ہوا ہے عدت نکاح، اس پر جب وہ کیس ہوگا تو بعد میں سماعت اس کا فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ دیکھیے کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کو کتنے موقع ملے، ان لوگوں نے ضائع کیے۔ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں وہ تو میں نے پہلے بول دیا، آپ نیچے کامنٹ میں لکھیں یا بتائیں۔ دیکھیے کہ کتنی چانس ملے پی ٹی آئی کو، لیکن افسوس ہے وہ اس کام سے پیچھے ہٹتے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔